بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا وخير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على خير خلقه وعترته وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قاله في كتابه المبين والفرقان الحميد: وإذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی ممکن نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائی اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس کی شروعات کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں اور نہ ہی اس کی انتہا کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا اور تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، اور کمال تصدیق توحید ہے، اور توحید کا کمال و تنزیہ اخلاص ہے۔ قارئان عزیز، آج جس مناجات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، مناجات شعبانیہ کے نام سے ہے، اور اس کی جو خصوصیت ہے، جو اس کی امپورٹنس ہے، جو اس کی فضیلت ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ دعا امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولا متقیان سے منقول ہوئی ہے، اور تمام ائمہ ماہ شعبان میں روزانہ اس مناجات کو پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اس کی فضیلت کے لیے اور اس کی امپورٹنس کے لیے جو ہمارے لیے جس کو ہم مد نظر رکھیں، وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اجتماعی دعا قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر 40 مومن ایک چھت کے نیچے جمع ہوں اور دعا کریں تو ان کی دعا پروردگار رد نہیں کرتا، اور اگر ان 40 میں 12 ائمہ شامل ہوں تو پھر دیکھیے ہماری دعاؤں کی قبولیت کا کیا عالم ہوگا۔ یعنی مناجات شعبانیہ کا پڑھنا گویا 12 اماموں کے ساتھ ان کی مناجات میں خود کو شامل کرنا، اور اسی لیے اس دعا کا جو آغاز ہوتا ہے وہ صلوات سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی دعا کا آغاز بھی صلوات سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی صلوات سے ہوتا ہے، کیونکہ خود امام صادق علیہ السلام دعا کرنے کا یہ سلیقہ بیان کرتے ہیں کہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن اپنی حاجت کسی کے آگے اپنی حاجت پروردگار رب العزت کے آگے پیش کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے پروردگار کی حمد و ثنا کرے، اس کی حمد و ثنا بجا لائے، اس کے بعد محمد وآل محمد پر درود بھیجے، اور پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اس پر استغفار کرے، اور پھر اپنی حاجت کو بیان کرے۔ یعنی اپنی حاجت کو بیان کرنے سے پہلے 3 اسٹیپس ہیں کہ جن کو انجام دینا ہے۔ سب سے پہلے پروردگار کی حمد و ثنا کی جائے، دوسرا اسٹیپ محمد والے محمد پر درود بھیجا جائے، اور تیسرا اسٹیپ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، استغفار کرے، اس پر ندامت کا اظہار کرے اور واقعی سچی توبہ کرے۔ دیکھیں، ایک دفعہ تو یہ ہے کہ انسان کا صرف زبان سے کہہ دینا کہ استغفر اللہ، اور اس طریقے سے صرف زبان سے کہہ دینے پر امیر المؤمنین ایک دفعہ غضبناک ہو جاتے ہیں ایک شخص پر کہ تم جانتے ہو کہ استغفار کا کیا معنی ہے؟ یہ جو کلمات تم نے اپنی زبان سے اس وقت ادا کیا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ استغفار کے کیا معنی ہے؟ اور پھر مولا نے توبہ کی شرائط بیان کی کہ توبہ یعنی کیا، صرف زبان سے کہہ دینا نہیں، در حقیقت اپنے گناہوں پر ندامت کا ایک اندر احساس ہونا، دوسرا یہ کہ پروردگار کے حضور ایک خوف اور خشیت کا احساس ہونا، اور تیسرا یہ کہ پھر اس گناہ کو کبھی بھی انجام نہ دینا۔ 6 اس کی شرائط بیان کی ہیں توبہ کی مولا نے۔ تو ابھی اپنے موضوع سے نہ ہٹ جاؤ، اس کو آگے بڑھاتی ہوں کہ اس دعا کا جو آغاز ہو رہا ہے مناجات ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ مناجات ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے صلوات سے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے امام صادق علیہ السلام کی حدیث پیش کی ہے کہ دعا کا سلیقہ یہ جو صلوات کے بغیر
دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی دعا کی جیسے قبولیت کی کوئی آپ یہ کہیں کہ کنجی وہ صلوات ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نماز بھی صلوات کے بغیر نامکمل ہے. گویا نماز قبول ہی نہیں ہوگی اگر ایک مومن اپنی نماز میں صلوات کو اور درود کو نہ شامل کرے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تو آپ یہ دیکھیے کہ صلوات یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے فرشتے شامل ہوتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی یہ ایک واحد عبادت ہے کہ جس میں خود خدا شامل ہے. اور یہ کیا یعنی صلوات ہم کیوں بھیجتے ہیں؟ یعنی ہم اپنے آپ کو اس پروردگار سے کنیکٹ کرنے کے لیے وسیلہ چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پروردگار سے اچھی طریقے یعنی کہ ایک ہوتا ہے کنیکشن، ایک لوز کنیکشن ہوتا ہے اور ایک اسٹرانگ کنیکشن ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پروردگار سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لیں یعنی اسٹرانگ کر لیں اپنے کنیکشن کو، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. جیسے ہی ہم صلوات بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گویا جیسے ایک آئی ڈی کارڈ کی طرح. دیکھیں ہم جب کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن اگر بچیاں اگر ہوں کسی یونیورسٹی سے اگر وہ منسلک ہوتی ہیں یا کسی بھی ادارے سے منسلک ہوتی ہیں، اس کا ایک بیج ان کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یونیورسٹی ہے، بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ، جیسے ہی دروازے تک جاتے ہیں تو ویسے وہ ایک آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں. یا کوئی بڑی بلڈنگ ہے، کسی بڑی بلڈنگ میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی اپنی ایسی شناخت چاہیے ہوتی ہے، کسی ایسی شناخت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اندر کسی ایسی شناخت کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اندر آنے دیا جائے. جیسے ہی ہم اپنا وہ آئی ڈی کارڈ دکھاتے ہیں ویسے ہی ہمارے لیے دروازہ کھل جائے. پروردگار کے حضور ہم صلوات بھیجتے ہیں، گویا ہم یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار ہمارا تعلق اس مسلک سے ہے، اس مکتب سے ہمارا تعلق ہے. تو جیسے ہی ہم اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اپنا یہ آئی ڈی کارڈ ہم دکھاتے ہیں، ویسے ہی گویا جیسے ہمارے لیے پروردگار کا باب رحمت کھل جاتا ہے اور ایک اسٹرانگ کنیکشن قائم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ صلوات کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں صلوات کی کہ اس میں بہت سارے مجرب اعمال بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 3 طرح کی منتیں مانگے. ایک تو یہ کہ صلوات کی منت بہت زیادہ مجرب ہے. روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی بھی مشکل ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، بہت ہی سخت قسم کی پریشانی ہو، اگر کوئی مومن یہ منت مان لے کہ 14,000 دفعہ محمد والے محمد پر صلوات بھیجے گا تو اس کی دعا مستجاب ہوگی. اس کے علاوہ سورہ حمد، اگر سورہ حمد پڑھ کر جناب ام البنین کو بخشنا، اس کے لیے اس قدر آیا ہے، یعنی ایک تو سورہ حمد اور ایک تسبیح جناب سیدہ، دونوں کے لیے روایات میں آیا ہے کہ جیسی بھی مشکل ہو، کٹھن سے کٹھن ترین سخت آزمائش ہو، جس کے اندر مشقت ہو، تو کیا کرنا ہے؟ تسبیح جناب سیدہ اور سورہ حمد. اچھا، دونوں کے بارے میں الگ الگ بھی آئے ہیں کہ یا سورہ حمد جناب مادر عباس جناب ام البنین کو ہدیہ کریں، یا پھر یہ کہ تسبیح جناب سیدہ جناب ام البنین کو ہدیہ کریں. اس طرح سے جب ہم اپنی منت مانیں گے تو دعا مستجاب ہوگی. اس کے علاوہ حدیث قصہ کے بارے میں بھی روایت آئی ہے کہ حدیث قصہ پڑھنے کی جو منت مانتا ہے اس کی بھی دعا مستجاب ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ صلوات کے ذریعے سے ہم اپنا رشتہ پروردگار یعنی کہ ہم اپنا ایک آئی ڈی کارڈ دکھا کر کے ایک اسٹرانگ کنیکشن بناتے ہیں اپنے رب سے، اور ایک طریقے سے اس کا باب رحمت ہمارے لیے کھل جاتا ہے. صلوات پر محمد والے محمد پر. ایک لحظہ مجھے ذرا دیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد واسمع دعائی اذا دعوتك واسمع ندائی اذا نادیتک واقبل علی اذا ناجیتک. یعنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ اس دعا کا آغاز ہی صلوات سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بسمع دعائی اذا دعوتک،
اے پروردگارہ میں جب تجھ سے دعا کروں تو میری دعا کو سن۔ اب یہاں پہ ایک بہت ہی، اگر یہ دعا آپ کے سامنے ہوتی، اگر آپ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ پر تو ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو اس کی پکچر میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دیتی ہوں، کیونکہ اس کے بغیر اس کا مزہ نہیں آئے گا۔ جب آپ اس کے الفاظوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد میں اس کی تشریح آپ کو بیان کروں گی، پیش کروں گی، تو اس کا ایک، جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس دعا کو معرفت کے ساتھ پڑھا، ہم نے اور آپ نے۔ میں آپ کو ابھی تصویر سینڈ اور ہم یہ ساتھ کھول لیں دعا؟ میں نے تو کھولی نہیں، اتنے آپ میں نے اگر ایسا کھولتی کیا تو بہت اچھا ہے، لیکن جن کے پاس نہیں ہے میں ان کے لیے اس کی تصویر سینڈ کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، خواہران کو میں نے اس کی تصویر سینڈ کر دی ہے پرائیویٹ گروپ پر، جو ہمارا معرفت کا پرائیویٹ گروپ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس دعا کی جو شروعات ہو رہی ہے ایک تو صلوات سے ہو رہی ہے۔ کئی ایک فضائل ہیں صلوات کے کہ اگر میں بیان کرنے چاہوں تو پھر ہمارا وہ ٹائم ہی نکل جائے، یہاں تک کہ جیسے کہ ایک روایت جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ صلوات مجھ پہ اور میرے اہل بیت پر صلوات بھیجنا نفاق کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی منافقت ہے کسی کے، خدا نہ کرے کسی کے اندر منافقت ہو، لیکن در حقیقت رسول اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مومن اور منافق کی پہچان، جسے ہم کہتے ہیں محب علی کا ہونا، یعنی حب علی مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود بھیجنا نفاق کو دور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ نامہ اعمال میں ترازو کے اوپر جب اعمال تولے جائیں گے تو اس ترازو میں کوئی عمل بھی محمد وآل محمد پر درود بھیجنے سے زیادہ وزنی نہیں ہوگا۔ اور بھی متعدد روایت امام رضا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ صلوات گناہ کے شہر کو ویران کر دیتی ہے، اور اگر کوئی شخص گناہ کا یعنی کہ اس کا کفارہ دینے کی اگر سخت نہیں رکھتا ہے، استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا کفارہ دے سکے، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ جو دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد واسمع دعائی، یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ محمد کے بعد جو واو ہے، ٹھیک ہے، یہ واو عاطفہ ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، گویا یہاں پر اس صلوات کو براہ راست جوڑ دیا گیا ہے دعا سے، واسمع دعائی، یعنی کہ جب میں تجھ سے دعا کروں، اب یہاں پہ دعا شروع ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گی یہاں پر، لیکن جو ایک نقطہ ہے، لطیف نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو واو عاطفہ ہے اس کے اوپر تشدید ہے، یعنی اس صلوات کو براہ راست یعنی بغیر کسی فاصلے کے گویا جوڑ دیا ہے آگے اپنی مناجات جو بیان ہو رہی ہے، ورنہ تو آپ آگے دیکھیے کہ آگے جہاں جہاں پر وا آ رہا ہے اس پر تشدید نہیں ہے۔ واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک وَأَقْبِلْ عَلَيَّ إِذَا نَاجَيْتُكَ، ٹھیک، آگے کیوں نہیں ہے؟ باقی جو واو وہ بھی واو عاطف ہے لیکن اس کے اوپر تشدید نہیں ہے، لیکن صلوات کے بعد گویا براہ راست جس کو کہتے ہیں رکے بغیر، جب تشدید ہوتی تو کیا پڑھتے ہیں محمد یوں ہوا، محمد یوں واسمع، یہاں پہ رکیں گے نہیں، محمد یوں واسمع دعائی، باقی وا سے پہلے رکا جا سکتا ہے، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے اللہم صلی علی محمد یوں وعلی محمد واسمع دعائی اذا دعوتک واسمع ندائی اذا نادیتک، لیکن جو سب سے پہلے جو صلوات کے بعد واو عاطف آیا ہے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، گویا کنیکشن ایسا اسٹیبل ہوا ہے کہ اب یہاں پر کوئی ایسی چیز یعنی معنی ہی نہیں ہے جو ہماری اس مناجات کو خدا تک پہنچنے سے روک دے۔ اس قدر فضیلت ہے کہ ایک اتنی بہترین اور خوبصورت روایت ابھی میرے سامنے، میں چاہ رہی تھی کہ میں آگے بڑھوں لیکن نہیں بڑھ پا رہی ہوں، کہ صلوات کی فضیلتیں اس قدر ہیں کہ اتنی پیاری روایت ہے کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ روز محشر جب ترازو میں تمام مومنین کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو اس وقت میں ترازو کے پاس کھڑا ہوا ہوں گا، اور جبکہ مومنین کے نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، تو کہا رسول اللہ نے کہ اب دیکھیں یہاں پہ جو نامہ اعمال کو تولنے کی بات کی گئی ہے تو ایک لفظ ہے میزان الاعمال، یہاں پر کہ پروردگار کا میزان قائم ہوگا یعنی ترازو قائم ہوگا، میزان الاعمال میں ہی اعمال تولے جائیں گے، میزان الاعمال یعنی وہ میزان کہ جس میں اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک جملہ ہے السلام علیکہ یا میزان الاعمال،
کیا مطلب ہے؟ یعنی مولا کو میزان الاعمال کہا جا رہا ہے. یہاں پہ تولنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حقیقت میں کوئی ترازو ہے جن کے اوپر یعنی ایک لیفٹ ہے ایک رائٹ ہے، لیفٹ کے اوپر برائیاں رکھی ہوئی ہیں اور رائٹ کے اوپر اچھائیاں رکھی ہوئی. یہ تمام چیزیں ایک طرح سے ہمیں مثال کے طور سے بیان کی جاتی ہیں، یعنی حقیقت میں اس طرح سے فزیکل نہیں ہے. میزان الاعمال در حقیقت یہاں پہ مولا علی علیہ السلام ہیں، یعنی مولا علی علیہ السلام کی عبادتیں، مولا علی علیہ السلام کا عمل، مولا علی علیہ السلام کی ریاضتیں، مولا علی علیہ السلام کا عمل. یعنی بہت بڑی بات ہے، کہاں مولا کا عمل اور کہاں ہمارا عمل، لیکن اسٹینڈرڈ وہی ہے. پروردگار کی نگاہ میں جو اسٹینڈرڈ ہے وہ وہی ہے. بس مولا کے جو مولا نے زندگی اپنی جس طریقے سے گزاری ہے، صبح و شام کی ہے، جس طریقے سے اس پروردگار کی عبادت کی ہے، جس طریقے سے جو بھی اعمال انجام دیے ہیں وہ بیسٹ، یعنی اس کو ایک طرح سے اسٹینڈرڈ قرار دیتا ہے پروردگار. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا میزان الاعمال. مولا کے عمل، مولا کی عبادتیں، مولا کی مناجاتیں، مولا کی نماز شب اور ہمارا عمل، ہماری عبادتیں، یہاں پر تو کوئی جیسے مقابلہ ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ تولا جائے گا تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری برائیوں کا پلڑا بہت بھاری ہو جائے گا. تو رسول اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، میں کھڑا ہوں گا تو جس کی برائیاں اس کی پر بھاری ہوں گی اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو میں جو اس نے مجھ پر درود بھیجا ہوگا وہ درود اپنے پاس سے نکال کر اس کی نیکیوں کے ترازو پر رکھ دوں گا، جس سے اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہاں سے ایک شعر بھی یاد آئے، اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکی ہوں. میں سوچتی ہوں کہ محشر میں میرا حال کیا ہوگا، میرے گناہوں کا دفتر وہاں کھلا ہوگا، اور بڑھوں گی لے کر درود السلام کا تحفہ، سوائے اس کے میرے پاس اور کیا ہوگا. درود پڑھتی ہوئی جو میں بڑھ رہی ہوں گی تو خدایا بازوئے میزان جھک رہا ہوگا. درود پاک کا مومن تیرے صلہ ہوگا کہ تیرا نام بھی فردوس میں لکھا ہوگا. پروردگار کی کتنی بڑی عنایت ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں در آل محمد سے جوڑ دیا ہے، اتنے بڑے در سے جوڑ دیا ہے، اور بہت اس نے کرم کیا ہم پر، بہت ہی کرم ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ صلوات سے یہ شروع ہوتی ہے اور بغیر کسی رکے ہوئے آگے دعا شروع ہوتی ہے. واسمع دعائی، کہ میں جب تجھ سے دعا کروں تو میری دعا کو سن. یہاں پہ کیا مطلب ہے کہ میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا کو سن؟ وہ پروردگار وہ تو ہمارے تمام باطن سے بھی واقف ہے. یعنی ہم کیوں اس پروردگار کو کہہ رہے ہیں کہ جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا کو سن؟ کیا وہ پروردگار سننے والا نہیں ہے؟ اگر ہم یہ نہیں کہیں گے تو کیا وہ سنے گا نہیں؟ اگر ہم اپنی دعا کو بیان نہیں کریں گے تو کیا وہ نہیں جانتا کہ میری حاجت کیا ہے؟ یہاں پر اس سے پہلے کہ میں اس کو تشریح کروں آپ کے سامنے، پہلے میں دعا کا مفہوم چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ دعا خود ہے کیا. دعا در حقیقت اس کے جو حروف اصلی ہیں یہ دال عین اور واو سے ہے، یعنی دعاؤ دال عین اور واو سے ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو آواز یا کلام کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کرنا. صحیح. اب یہاں پہ دعا کی 3 حالتیں ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو کیا ہے کہ دعا کا آپ جو لغوی معنی ہے وہ دال عین واو، کسی کو اپنے آواز یا کلام کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کروانا. اور اصطلاح میں جو ہم عام اصطلاح میں جو دعا سے مقصد ہوتا ہے، دعا سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے آگے اپنی حاجت کو پیش کرنا، اس کے سامنے عاجزی اور انکساری سے اپنی حاجت کو پیش کرنا. لیکن جب ہم اللہ رب العزت کے آگے اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کرتے ہیں تو یہاں پر اب کیا ہے کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں. اول تو یہ کہ دعا کرنا، ندا دینا اور ایک مناجات. اب ان میں کیا فرق ہے؟ در حقیقت دعا، ندا، مناجات یہ دعا کی ہی اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے، اللہ سے طلب کرنا. لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں یعنی دعا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دعا یعنی کیسی بھی معمولی غیر معمولی حالت، کیسی بھی حالت ہو، کبھی آواز سے بھی، کبھی سرگوشی میں بھی، یعنی پروردگار سے طلب کرنا، خواہ کیسی بھی حالت ہے. کبھی بہت سخت احتیاج ہے، کبھی سخت آزمائش ہے، کبھی یعنی ہم شکر پروردگار کرتے ہیں، کبھی بہت اچھے حالات ہیں ہمارے، یہ تمام دعا میں آ جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ ایک شخص ندا دیتا ہے. ندا دینا یعنی اپنی سخت پریشانی اور آزمائش میں جب ایک شخص اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کرتا ہے، اس کے پاس کوئی راہ نہیں اسے دکھائی دیتی، تو ایک دفعہ وہ اپنے رب کو پکار اٹھتا ہے، بآواز بلند پکارنا، اس کو کہتے ہیں ندا دینا. اور مناجات کیا ہے؟ مناجات یعنی سرگوشی، وسپر. اس کو جب ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وسپر کرنا.
یعنی سرگوشی سے، یعنی اپنی خفیف آواز میں اس پروردگار سے اپنے رابطے کو قائم کرنا، اس سے طلب کرنا، گریہ وزاری کرنا. درست. تو اب ان تینوں میں جو ایک چیز پائی جاتی، جو کامن کیا ہے؟ کامن یہ ہے کہ اس پروردگار سے طلب کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ وَاسْمَعْ دُعَائِي اِذَا دَعَوْتُ، جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری دعا سن. وَاسْمَعْ نِدَائِي اِذَا نَادَيْتُکَ، جب میں تجھے پکاروں تو میری پکار کو سن. ٹھیک ہے. یہاں پہ ندا کا بھی ذکر آ گیا. وَقْبِلْ عَلَيَّ اِذَا نَاجَيْتُکَ، اور جب میں تجھ سے مناجات کروں تو میری طرف متوجہ ہو جائے. اب یہاں پہ ایک اور بھی اس کی بہت ہی پیاری تعبیر پیش کی گئی، تفسیر پیش کی ہمارے استاد نے. کہا کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ جب میں تجھ سے دعا مانگوں تو سن، جب میں تجھے پکاروں تو سن، تو در حقیقت یہاں پر مسموع اور سنے جانے والی دعا سے مراد مستجاب ہونے والی دعا ہے. یعنی مولا امیر المومنین پروردگار کو پکار رہے ہیں، اور اس کو پکارتے ہوئے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تو سن سے مراد یہ ہے کہ تو میری دعا کو قبول کر لے، تو میری دعا کو مستجاب فرما. تو یہاں پہ مسموع اور سنے جانے والی دعا سے مراد قبول ہونے والی دعا ہے. اب عزیزان دیکھیں، کوئی بھی شخص چاہے، یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، کسی بھی دین کے ماننے والوں میں چلے جائیں، کوئی بھی شخص دعا سے بے نیاز نہیں ہوتا. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پروردگار کا انکار بھی کرتا ہے نعوذ باللہ، تب بھی وہ مشکل حالات میں اپنے باطن میں اپنے رب کو پکارتا ہے. یہ پروردگار نے انسان کے اندر اس کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے کہ انسان خدا شناسی رکھتا ہے، مشکل میں آتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. ہر وہ انسان جو کسی خدا کا ماننے والا ہے اور اس خدا کو کل کائنات کا مالک و مختار سمجھتا ہے، وہ دعا سے بے نیاز ہرگز نہیں ہو سکتا، چاہے کسی بھی مذہب یا فرقے کا ہو. دعا یعنی جب احتیاج انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور تمام جتنے بھی، یعنی اب ہمارے پاس کوئی ریسورسز، ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اپنی اس مشکل کو کس طرح سے حل کریں، کوئی ہمارے پاس اسباب و عوامل نہیں ہے. یعنی جب چیز ہماری بساط سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یک بیک انسان اپنے رب کو پکار اٹھتا ہے، تو یعنی دعا کرتا ہے. دعا کے ذریعے سے کیا اپنی جو بھی حاجت ہے اس کو پیش کرتا ہے. کس کو پیش کرتا ہے؟ اس کو پیش کرتا ہے کہ جو کل کائنات کا مالک ہے، جو کہ کاتب تقدیر ہے، جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ مشیت الہی اٹل ہے، لیکن تقدیر الہی میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے. اب یہ آگے انشاءاللہ اس کا بھی ہم آپ کو بیان کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے لیے فرماتے ہیں کہ الدعا صلاح المومن و عمود الدین، دعا مومن کا اصلاح ہے اور دین کا ستون ہے. امام باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ دعا سے زیادہ بہترین کوئی عبادت نہیں ہے. امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ سے بیان کر رہی ہیں کہ امام زین العابدین یہ فرماتے ہیں کہ دعا رد بلا ہے اور مصیبت کو ٹالتی ہے. اور ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام دعا کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں، بلکہ اس کو اس طرح سے حکم کے طریقے سے کہتے ہیں کہ دعا کیا کرو. امام صادق یہ فرما رہے ہیں، اصول کافی میں موجود ہے یہ، کہ امام صادق یہ فرما رہے ہیں کہ دعا کیا کرو کیونکہ دعا خدا کی بخشش کی چابی ہے، حاجات تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور نمبر 3 تمام نعمتیں رحمتیں اللہ کے پاس ہیں جن تک دعا کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے. اگر کسی دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو تو بالآخر وہ کھل جائے گا. پھر بہت ساری حدیثیں ہیں کہ دعا کہا کہ تمہیں انبیاء کے اسلحے سے لیس ہونا چاہیے، دعا انبیاء کا اسلحہ ہے. اور بہت ہی پیارے خوبصورت الفاظ جس کے ہم دعائے کمیل میں بھی پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے مولا متقیان اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں. یعنی گویا دعا ایک بہت ہی مضبوط ہتھیار ہے. کیا ہم کسی مشکل کا شکار ہو جائیں اور ہم اب اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں؟ کیا جب ہم صرف پکارے اپنے رب کو، کیا جب ہی ہمیں اس بات کی ریئلائزیشن ہوگی کہ اب گویا یہ مشکل آ گئی ہے تو اب ہمیں اس کا سہارا لینا ہے؟ نہیں، یہاں پہ ایک چیز ہے، ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے، اس کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. در حقیقت انسان کبھی بھی دعا سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص بظاہر یعنی اس کا مظاہرہ کر رہا ہے، کوئی اگر وہ دعا کے لیے، یہ تو بہت جس کو کہتے ہیں کہ پھر اس شخص کے اوپر رحم کھانا چاہیے کہ اس کو اتنی بھی فرصت نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے ہی لیے دعا کرے. یعنی وہ خود اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے اس پروردگار سے
مانگے. اگر اسے اتنی بھی فرصت نہیں ہو رہی تو پھر اس شخص پہ واقعی توف ہے, یعنی اس شخص کے اوپر پھر بہت ہی افسوس, اس کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے. کیونکہ جتنی بھی چیزیں دیکھیں, جب یہ کہا جاتا ہے کہ گناہ ہے, جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ثواب ہے, اس چیز سے اللہ خوش ہوگا, اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, اس پر اللہ عذاب دے رہا ہے, در حقیقت یہ جو فلسفہ عذاب و ثواب ہے, در حقیقت یہ کیا ہے؟ انسان کا نفع و نقصان. بس جس چیز میں نفع ہے اس میں ثواب ہے, بس جس چیز میں نقصان ہے اس کا عذاب ہے, وہ گناہ ہے. ہم پروردگار کو کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے, یعنی پروردگار تو بے نیاز ہے, اس کو ہم کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو دعا سے کبھی بھی انسان بے نیاز نہیں رہ سکتا. ضروری نہیں ہے کہ اس پہ مشکل آئے, پریشانی آئے, آزمائش آئے, اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو, وہ تبھی اپنے رب کے حضور آئے اور جھکے اور راز و نیاز یا اپنی جو بھی حاجت ہے اسے طلب کرے. ہر سانس کے ساتھ, ہر وقت انسان نیاز مند ہے اپنے رب کا. لیکن یہ ہے کہ کتنی جلدی کون اس بات کو, جو جتنی معرفت رکھتا ہے وہ اس بات کو اتنا ہی ریئلائز کرتا ہے کہ اسے کتنی شدید ضرورت ہے اپنے رب کی. وشدتی وعدتی یا صاحب فی وحدتی, یہ دعائے عرفات کے جملے ہیں امام حسین کے, کہ یعنی انسان ہر حال میں اپنے رب کا نیاز مند ہے, ہر حال میں, چاہے اس کے اوپر پریشانی آئے یا پریشانی نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ ہر سانس کے ساتھ, یعنی ہر چیز, اگر ہم اپنے جسم کے اوپر بھی, اگر کیونکہ ٹھیک ہے اگر روح تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ غیر مادی وجود ہے, لیکن جو مادی وجود جو آنکھوں کے سامنے ہے, اگر اس کی طرف بھی متوجہ ہوں, اس کی طرف بھی توجہ کریں تو کیسا ہے, یعنی اتنا انریلائبل. اگر آپ دیکھیں تو یعنی آنن فانن کسی کو کچھ ہو جاتا ہے, کسی جوان کو موت ہو گئی, یہ کیا ہوا؟ ہارٹ اٹیک ہوا. جوان کو ہارٹ اٹیک ہوا نہیں, پروردگار نے بس حکم کیا اور اس کی روح قبض کر لی گئی تھی. یا پھر یہ کہ ابھی ہم صحت مند ہیں, ایک ایسی بیماری آ گئی اور پھر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اتنے صحت مند رہے, ہمیشہ زندگی میں اتنے صحت مند رہے, ہم تو اتنی زیادہ ہمیں طاقت پاور اور اتنے اسٹرانگ رہے, پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا. انسان کتنا وولٹائل ہے, یہاں تک کہ انسان کا حافظہ آپ دیکھیں کیا چیز ہے. بہت زیادہ نیورو سائنسز وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں, وہ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر خدا کسی کا حافظہ, جسے کہتے ہیں کہ اس کو اگر قبض کر لے, حافظہ اگر لے تو کیا کر سکتا ہے انسان؟ کسی چیز کا ذہن میں یاد آ جانا اور پھر زبان پر اس کا جاری ہونا اور پھر کلام کرنا, یہ تمام چیزیں, اور ایک دفعہ اس چیز کا ذہن میں نہ آنا. اگر خدا کا اذن نہ ہو تو انسان کیا کر لے گا؟ یہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ یہاں پر ہم جہاں رہتے ہیں, یہاں پہ ہم بہت زیادہ تعداد میں ذرا ایجڈ ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ ڈیمنشیا کے مریض ہوتے ہیں. ڈیمنشیا ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس میں انسان بھول سے شروع ہوتا ہے اور بھولتے یعنی اتنا زیادہ اس کا شکار ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنے قریب کے عزیز و اقارب کا نام بھول جاتا ہے, یعنی ان عزیز و اقارب کو بھی بھول جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنے خانوادہ یعنی اپنے بچوں کو یا اپنے والدین کو بھی, ان کو بھی بھولنے لگتا ہے. یا ایک طریقے سے اس کی صرف چائلڈہڈ میموریز اس کی صرف رہتی ہیں, اور پھر آخر اس کا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ وہ چائلڈہڈ میموریز بھی اس کی چلی جاتی ہیں. تو اگر دیکھیں وہ ایسے پیشنٹس ہیں کہ وہ کبھی سرجن ہوا کرتے تھے, کبھی وہ لائرز ہوا کرتے تھے, بڑے بڑے مقدمے جیتے ہیں, لیکن اس وقت ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے سارے کام دوسرے لوگ انجام دے رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ ابھی میں نے کھایا کہ نہیں کھایا, ان کے لیے ٹائمنگز بنی ہوئی ہیں, ان کی ہر چیز کو, ان کے واش روم کو, ان کے لیے کوئی مدد کے لیے چاہیے. یعنی وہ پروردگار جس نے قوت دی, طاقت دی, وہ پروردگار چاہے تو وہ دے بھی سکتا ہے. ہر لمحے کے ساتھ انسان پروردگار کا نیاز مند ہے, اور دعا کے ذریعے سے عبد اور معبود کا رشتہ استوار ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے کیا اس سے ہے کہ فقط حربت الیک وقفت بین یدیک, کہ پروردگارہ میں تیرے ہاں بھاگ کر آیا ہوں. فقط حربت, حربت یعنی بھاگنے کے معنی میں, فقط حربت الیک, میں پروردگارہ میں تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں. وقفت بین یدیک, اور میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں اپنی بیچارگی کے ساتھ, یعنی جیسے کہ ایک غلام کے سے انداز میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں. یہاں پر کس کے پاس سے بھاگے؟ یعنی انسان, یہاں پہ مولا یہ کہہ رہے کہ میں تیری بارگاہ میں بھاگ کر آیا ہوں. تو یعنی کہاں سے بھاگ کر آیا ہوں؟ دنیا کی وحشت سے بھاگ کر آیا ہوں, دنیا کی بے ثباتی سے بھاگ کر آیا ہوں, دنیا کی خود غرضی سے بھاگ کر آیا ہوں. یعنی یہ تو مولا کے جملے ہیں نا, کہ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ جب خوش ہوتے ہیں تو آپ کی خوشی میں خوش ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی اصل جو دوست احباب ہوتے ہیں, جب آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, تب سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کیا کرتی ہے. وَإِلَّا یہ دنیا کبھی بھی کسی کی بھی نیکی اور اس کے اچھے عمل کو بدلہ دے ہی نہیں سکتی ہے.
ٹھیک ہے، بہت ہی، جس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں اتنے کلمات مولانا متقیان کے جو نہج البلاغہ میں موجود ہے. یعنی میں دنیا کی اس وحشت ناکی سے تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں. ہر چیز ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کا جیسے ذائقہ، وہ رنگ، وہ مزہ جیسے زائل ہو جانے والا. جن چیزوں کو آپ یہ دیکھیں، اگر ہم اپنے بچپن میں ہوتے ہیں، ہم جن کھلونوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، اس پر جان دے رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کچھ بڑے ہوتے ہیں، اس کا مزہ پھیکا ہو چکا ہوتا ہے. پھر ہم جوان ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ اور چیزیں پسند ہوتی ہیں، گھنٹوں شیشے کے آگے تیار ہونا، اپنے آپ کو دیکھنا، یا جو بھی، جسے وہ ایک الگ ہی دور ہوتا ہے. پھر کچھ اور آگے ایج آتی ہے تو اس کا مزہ جسے کوئی تو وہ بے لذت ہو چکا ہوتا ہے. یعنی اب ہم اس فیز سے باہر آ چکے تو وہ چیز ہمارے لیے چھوٹی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنی جان دیا کرتے تھے. تو اصل کیا ہے کہ پروردگارہ میں تیری طرف بھاگ کر آیا ہوں. اور پھر کس چیز سے بھاگ کر آنا چاہتے ہیں ہم اپنے نفس سے بھاگ کر آنا چاہتے ہیں. شیطان کے وسوسوں سے ہم پروردگار کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ جو مشکل چیز ہے، اگر یہ کہے کہ شیطان کا وسوسہ زیادہ مصیبت ہے یا پھر اپنا نفس، تو یقین جانے اپنا نفس زیادہ مصیبت میں ڈالتا ہے. کیونکہ شیطان کو کس نے مصیبت میں ڈالا؟ شیطان کے لیے کوئی شیطان تھا اس وقت؟ شیطان کو اس کے نفس نے شیطان بنایا. اب ماہ مبارک رمضان آگے آ رہا ہے، اور ہم اور آپ تمام اہل اسلام یہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. لیکن کیا ماہ رمضان میں گناہ نہیں ہوتے؟ تو پھر وہ کیا چیز ہے جس کے سبب سے گناہ انجام پا رہے ہیں؟ نفس سے. مسئلہ بہت بڑا ہے، نفس کا مسئلہ بہت بڑا ہے. میں تیری طرف بھاگ کر آ رہا ہوں اپنے نفس کے طغیان سے، کہ وما ابرئ نفسی، سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے جملے کہ میں پروردگارہ اپنے نفس سے بری الذمہ خود کو نہیں مانتا. ایک نبی خدا کے جملے ہیں کہ اے پروردگار، میں اپنے آپ کو اپنے نفس سے بری الذمہ نہیں مانتا، بے شک یہ نفس امارہ ہے جو برائی پر اکساتا ہے. تو ہم اس خدا کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں کہ پروردگار، اس نفس کے شر سے بھی بھاگ کر، ہر چیز سے بھاگ کر، بس ہم فقط تیری فقط حرکت ووقفت بین یدیک. اور کس طرح سے ایک جیسے غلام کسی صورت میں، ایک بیچارگی کسی صورت میں، جیسے بندھا ہوا غلام وہ تیرے آگے کھڑا ہے، ووقفت بین یدیک. اب آگے یہ فرما رہے ہیں مولا مستقینا لکا متضرعا الیک. اب یہاں پر دیکھیے، اب یہاں پہ آگے 2-3 چیزوں کا ذکر ہے کہ یعنی میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں. اب میں بھاگ کے آ گیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں. کس طرح سے؟ مستقینا لکا متضرعا الیک. یعنی میں مستقین یہاں پر سمجھ لیں کہ ایک مسکین کے معنی میں ہے، لیکن در حقیقت اس کا معنی بالکل مسکین نہیں. مسکین اور مستقین میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مستقین لکیک، یعنی میں تجھ پر اپنی بیچارگی کا اظہار کر رہا ہوں، مسکین تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں، متضرعا الیک، تیرے سامنے نالا و زاری فریاد کرتا ہوا تیرے سامنے کھڑا ہوں. راجیل لما لدیک، اور تجھ سے امید رکھتا ہوں اس ثواب کی جو تیرے ہاں ہے. راجیل لما لدیک ثوابی، یعنی جو اب یہ بندہ کھڑا ہے، اس بندے کی 3 حالتیں ہیں، ایک مستقینہ، ایک متضرع، ایک راجع. یہاں پہ یہ 3 کوالٹیز بیان ہوئی ہے اس شخص کی جو پروردگار کے آگے کھڑا ہے. مستقیم جو کہ مسکین سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن فرق ہے. دیکھیے، مسکین ہے تو اصل اس کی مسکین سے ہی، ٹھیک ہے، یعنی سکون سین کاف نون اس کے حروف اصلی ہیں. لیکن مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جو بالکل ہی نادار ہو جائے، جو بالکل ہی عاجز ہو جائے، جو بالکل حرکت کے قابل نہ ہو، زمین سے لگ جائے. اب اس کو یعنی اس کی ہر چیز کے لیے اس کو ضرورت ہے دوسرے کی، اپنی مشکل اور پریشانی سے باہر نکلنے کے لیے اس کو کسی کی ضرورت ہے. یعنی اس میں اب بالکل حرکت نہیں ہے. اور مستقین بھی ایسے ہی حالت ہے کہ اب اس کے اندر یعنی وہ بالکل عاجز و ناتواں ہو گیا ہے. لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مسکینیت ایک ایسی حالت ہو کہ جس میں عاجزی و انکساری نہ ہو، اور کسی اور کے بھی آگے مسکین ہو سکتا ہے، لیکن مستقین صرف پروردگار کے آگے. کیوں؟ کیونکہ فرق یہ ہے کہ مستقین ایک ایسا مسکین ہے جو کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے نیاز مند ہے. مستقین صرف اللہ کے آگے. کیوں؟ کیونکہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مسکین ہے، یعنی وہ اپنی اس حالت کو پسند کر رہا ہے کہ پروردگارہ میں مسکین ہوں، تیری بارگاہ کا مسکین ہوں، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں تیرے آگے کھڑا ہوں.
تو مستقیم. دوسری جو خصوصیت یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ متضرع، یعنی یہاں پہ تضرع یعنی گریہ وزاری کے معنی میں ہے. کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے آگے کھڑا ہوں کیسے نالا و فریاد کرتا ہوا. اسی طریقے سے دیکھیے کہ دعائے کمیل کے جملے ہیں نا کہ وصلاح البکا، کہ پروردگارہ میرا جو اصلاح ہے وہ آہو بکا ہے. تو یہاں پر ایک اور حدیث اس وقت پہ یاد آ رہی ہے. کہا کہ معصوم کا قول ہے، گناہ گاروں کا گریہ و زاری مجھے تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے گریہ اس کی رحمت کی کنجی ہے. درست. اچھا، اب تیسری کوالٹی کیا ہے؟ رجا، راجیل راجیل لمائے لدیک، کہ تجھ سے امید رکھتا ہوں، اس ثواب کی امید رکھتا ہوں جو تیرے ہاں ہے. تو یہاں پر یعنی کہ امید رکھنے والا. دیکھیے عزیزان، سب سے بڑا جو گناہ کبیرہ جس کو کہا گیا ہے اللہ کی ذات میں شرک کرنے کے بعد، وہ ہے نا امیدی. جو خدا معاف نہیں کرے گا. اس پروردگار کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ نا امیدی کا سوال ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک عورت رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، بہت ہی بڑا گناہ ہے، یعنی اپنا گناہ بیان کرتی ہے. کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے پیدا ہوئے بچے کو مار دیا، نومولود کو میں نے مار دیا، یعنی کہ جب وہ عالم جہالت میں تھی. تو کہا اس عورت نے کہا کہ کیا مجھے پروردگار معاف کر دے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر تو سچے دل سے توبہ کرے، تو اگر تو نے انبیاء کا بھی قتل کیا ہو اور سچے دل سے توبہ کرے تو بھی تجھے پروردگار معاف کر دے گا. یہ آیت اللہ دستہ غیب شرازی کی کتاب میں بیان ہوا. لیکن یہ کہ توبہ سچی ہے، نا امیدی نہیں. نا امیدی بہت بڑا کفر ہے، کہ اس پروردگار سے دامن امید کو وابستہ رکھنا. آگے کیا کہ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَتَخْبُرُ حَاجَتِي، اور تو جانتا ہے کہ میرے نفس میں کیا ہے. وَتَخْبُرُ حَاجَتِي، اور تو میری تمام حاجات سے واقف ہے. وَتَعْرِفُ ضَمِيرِي، اور تو میرے باطن سے باخبر ہے. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَمْرُ مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ، دنیا اور آخرت میں میری حالت تجھ پر مخفی نہیں ہے. اچھا، یہاں پر جب یہ جملے بیان ہوئے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ میرے نفس میں کیا ہے، تو جانتا ہے میرے دل کی کیا حالت ہے، میری حاجت کیا ہے، تو جانتا ہے میرے باطن سے واقف ہے، اور دنیا آخرت تجھ پہ کچھ بھی مخفی نہیں ہے. تو یہاں پہ سوال کرنے والے دعا کے حوالے سے ایک سوال کرتے ہیں کہ جب وہ پروردگار سب چیزوں سے، تمام حالات سے واقف ہے، باخبر ہے، تو پھر انسان دعا کیوں کرے؟ یعنی وہ پروردگار جانتا ہے کہ ہماری کیا حاجت ہے، تو پھر دعا کیوں کرے؟ تو اب یہاں پر اس کا جواب قرآن کی آیت سے آپ نظر سماعت کرتی ہوں کہ پروردگار خود قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین. یعنی کہہ دیجئے کہ وہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، سننے والا ہوں. اور پھر آگے بھی کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو پھر میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. تو اب یہاں پر اس کی جو تشریح ہے وہ کیا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ اس سوال کا جواب ہے کہ وہ پروردگار اگر جانتا ہے تو ہم مانگے کیوں. دیکھیے، ہم جب اپنے پروردگار سے جو ہم اس سے جو حاجت طلب کر رہے ہیں، بے شک وہ ہمارے دل کے ایک ریشے کی پکار سے آگاہ ہے. ہمارے قلب میں جو لپٹی ہوئی آرزویں ہیں ان تک سے وہ واقف ہے، یعنی ہمارے دل کی تہ میں جو کچھ ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. لیکن یہ طلب، دعا، انکساری، خود کو اس پروردگار کے آگے ذلیل تصور کرنا، رجوع اللہ، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ عبودیت کا ایک مظہر ہے، تاکہ مانگنے کی خاطر اس سے رابطہ قائم رہے، اور طلب و سوال کہ گویا آڑ میں ہم اس سے اپنے اس رشتے کو مضبوط کر رہے ہیں. اور اتنے خوبصورت واقعات ہیں اس کے ذیل میں کہ بڑا مشہور واقعہ کہ ایک شخص اس کو بیٹے کا کہا کہ مجھے بیٹے کی خواہش ہے، اولاد نرینہ کی خواہش بہت زیادہ، اور اس کے لیے کئی یعنی بہت ایسے علماء کی طرف پاس گیا. مجھے یہ واقعہ بہت ایسے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا لب و لباب یہ ہے
کہ ایک عالم ربانی نے اسے ایک عمل بتایا اور کہا کہ کسی معصوم کی ذریعے پہ جا کر کے اس کو پڑھو، اور اس طرح سے شاید مولا متقیان مولا امیر المومنین کی روضے مبارک کی طرف کا یہ واقعہ ہے، نجف کا واقعہ ہے۔ تو لیکن اس عارف نے یہ بھی کہا اس کے لیے یہ بھی دعا کی کہ پروردگارا، یہ جس دعا کے لیے تیرے در پر آیا ہے اور جس دعا کے لیے، جس اپنی حاجت کے لیے اتنا بے چین ہے، اس سے بہتر چیز تو سے عنایت فرما۔ تو وہ شخص جاتا ہے، اپنی طلب کے لیے جاتا ہے کہ اس کو بیٹی کی خواہش ہے، اولاد نرینہ کی خواہش ہے، اور پھر اس عمل کو کئی دن تک، مثلا 40 دن تک اس کو انجام دے رہا ہے، لیکن آخر تک جو اس کی حالت تھی وہ یہ تھی کہ اب پروردگار نے اس کا رخ اس چیز سے موڑ دیا، اس خواہش سے موڑ دیا، اور اس کی توجہ صرف اور صرف اس پروردگار کی ذات ہو گئی۔ اب وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یہ میں نے عمل تو انجام دے دیا، لیکن اب جو میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کو پالوں۔ تو بعض دفعہ ایسا ہے کہ وہ پروردگار بہترین ہے، یعنی مسبب الاسباب بھی ہے، اس سے بہتر کوئی اس دنیا کو، جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی حکمت سے بہترین کوئی چیز ہی نہیں ہے، کہ وہ پروردگار بعض دفعہ کسی خواہش کو ہمارے دل میں اجاگر کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ خواہش ذریعہ بن جاتی ہے اس پروردگار کے قرب کو حاصل کرنے کا، اگر ہم دعا کے ذریعے سے اس سے اپنا رابطہ استوار کریں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اس خیال سے اپنی زبان کو بند رکھے کہ وہ پروردگار ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو در حقیقت پروردگار اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ غرور و تکبر کا اظہار کر رہا ہے اللہ کے آگے، ایک طرح سے اپنی انانیت اور غرور کا مظاہرہ کر رہا ہے، جو بندوں کے سامنے تو اچھی بات ہے کہ آپ بندوں کے سامنے اپنی مشکلات اور پریشانیاں نہ رکھیں، بندوں کے سامنے قابل ستائش ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے سامنے اپنے باطن کو پیش نہ کرنا، اپنا درد دل اس کے سامنے نہ پیش کرنا، دعا کے لیے اپنے لبوں کو جنبش نہ دینا، اس کے حضور گریہ وزاری نہ کرنا، ایک طریقے سے اپنے عمل کے ذریعے سے بندہ یہ بتا رہا ہے کہ میں اس پروردگار سے بے نیاز ہوں، اور ہم میں سے کوئی بھی اس پروردگار سے بے نیاز نہیں ہے، ہمیشہ اس کے آگے نیاز مند ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ اس میں یہ بیان فرما رہا ہے، مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ وما اريد ان ابدئ به من منطقی وتفوه به من طلبتی وارجه لعاقبتی، اور جس کا میں ارادہ کرتا ہوں کہ زبان پر لاؤں اور اسے بیان کروں اور اپنی حاجت ظاہر کروں اور اپنی عافیت میں اس کی امید رکھوں۔ وقت جرت مقادرك علی یا سیدی فیما یکون منی الی آخر عمری من سہیرتی وعلانیتی۔ یہاں پر یہ ہے کہ فرما رہے ہیں مولا کہ تو یقین وقت جرت مقادرك، تو یقیناً تیرے مقدرات مجھ پر جاری ہوئے، اے میرے سید و سردار، جو مجھے آخر تک عمل میں آئے گا، میرا پوشیدہ و ظاہر کام سب چیز تیرے آگے ہے۔ غالباً یہاں پہ وقت ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے ہیں، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ اللہ محمد وعلی محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ کیا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ اچھا، اس کو میں آپ لوگوں کو پہنچانا چاہ رہی تھی عقیدہ بدع، یہاں پہ کیونکہ تقدیر کا ذکر آئے کہ تو یقیناً تیرے مقدرات یعنی کہ وقت جرت مقادیر کا، مقادیر یعنی تقدیر کا جمع ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگوں میں سے مجھے بتایا کہ یہ مقادیر تقدیر کا جمع ہے، جمع مکسر ہے یا کون سا والا جمع، کون سی والی کیٹیگری میں آتا ہے؟ مکسر، جمع مکسر۔ مکسر ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ مقادیر تقدیر کا جمع ہے۔ تو یہاں پہ کہ تو یقیناً تیرے مقدرات مجھ پر جاری ہوئے، یعنی تیری تقدیریں مجھ پر جاری ہوئی، اے میرے سید و سردار، جو آخر تک عمل میں آئے گا میرا پوشیدہ اور ظاہر کاموں میں سے، اور یعنی کہ اپنے عمل کے بارے میں انسان۔ تو کیا انسان، قرآن کی یہ آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے، اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ ٹھیک، یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ وہ جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے ثبت کر دیتا ہے، اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ پروردگار کے پاس 2 لوح ہے، ایک تو یہ لوح ثبت و محو ہے، ٹھیک ہے، تو جس میں یعنی کہ اگر کوئی چیز اگر لکھی گئی ہے تو گویا وہ مٹائی بھی جا سکتی ہے، اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک لوح محفوظ ہے کہ جس کو قرآن کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہ قرآن مجید ہوا فی لوح محفوظ، کہ وہ یہ قرآن مجید ہے جو کہ لوح محفوظ میں ہے۔ اب یہ ہے کہ عقیدہ
بدع کیا ہے؟ دیکھیے عقیدہ بدع یعنی بدع کا لفظ با دال واو اس کا حروف اصلی ہیں، اور جو تشیع کا عقیدہ ہے اس کے مطابق خداوند عالم کے بارے میں بدع سے مراد ارادے میں تبدیلی اور خدا کی عجز و ناتوانی نہیں ہے، بلکہ خدا کے بارے میں جب بدع استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا اپنے پیغمبروں یا اولیاء کے اوپر کسی مصلحت کی خاطر کسی چیز کو ایک خاص نوعیت کے ساتھ آشکار کرتا ہے، لیکن بعد میں کسی اور مصلحت کی خاطر کسی اس چیز سے مختلف کسی اور چیز کو اس کی جگہ پر ظاہر کرتا ہے۔ تو بہت ہی مشکل الفاظ میں آپ کو آسان الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اگر اس کا آپ لغوی معنی دیکھیں تو لغوی معنی یہ ہے کہ کسی کا ارادہ تبدیل ہونا، لیکن یہاں پر خدا سے ہم یہ چیز نہیں وابستہ کر سکتے کہ خدا کے ارادے میں تبدیلی آ گئی، کیونکہ ارادے میں تبدیلی آنا جہل و نادانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ وہ پروردگار اس سے مبرہ ہے۔ در حقیقت بدع یہاں پر جو عقیدے کے حوالے سے ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کا اظہار کرنا، کسی چیز کا آشکار ہونا، ظاہر ہونا، بعد میں کسی چیز کا عدم سے ظاہر ہونا، یعنی کسی چیز کا بعد میں ظاہر ہونا، کسی چیز کا بعد میں آشکار ہونا۔ اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتی ہوں قرآن سے کہ قرآن میں بدع کی مثالیں ہیں کہ ایک خدا نے فیصلہ کیا اس چیز کا، پھر اس کے بعد خدا نے فیصلہ در حقیقت نہیں کیا، یہ آشکارا بعد میں ہوتی ہے کہ اصل اس کی تقدیر کیا تھی۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہ بلایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ ہم نے موسیٰ کو 30 لیلۃ یعنی کہ 30 راتوں کے لیے بلایا، طور پہ بلایا، لیکن پھر بعد میں کیا ہوا کہ 40 لیلۃ یعنی اس کو ہم نے تبدیل کر دیا، یعنی 10 دن اور اس میں بعشرتی فتمہ، یعنی ہم نے اس میں 10 دن اور بڑھا دیے، اور پھر اس کے بعد 40 دن یعنی 40 راتوں کے لیے جناب موسیٰ کو طور پر بلایا۔ یعنی پہلے پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ قرآن کی آیت ہے کہ پہلے پروردگار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے اپوائنٹ کیا، پھر اس کے بعد 10 راتیں اس میں اور بڑھا دیں، اور پھر اس کے بعد وہ 40 راتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ تمام واقعات شروع ہوتے ہیں کہ صرف 10 دن جو اوپر نکل گئے تو اس کے بعد ان کی قوم گمراہی کا شکار ہو گئی، اور گوسالہ 10 دن کے اندر گوسالہ بھی بنا ڈالا اور اس کی پوجا بھی شروع کر دی۔ تو یہاں پہ ایک بدعہ واقعہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا کہ ایک لڑکی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ شب زفاف مر جائے گی، لیکن وہ زندہ رہتی ہے اور وہ نبی خدا ہے۔ حیران ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر کیا عمل انجام دیا، تو پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ اس لڑکی نے اس رات شب زفاف یعنی شادی کی رات اپنا صدقہ نکالا تھا، صدقہ نکالنے کے سبب سے اس کی جو موت ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قوم یونس پہ پروردگار، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں کہ صرف قوم یونس کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کو پروردگار نے پلٹا دیا، ٹھیک ہے۔ جب قوم یونس نے فریاد کی، معافی و تلافی کی، بہت زیادہ گریہ وزاری کی، کیونکہ نبی یونس تو چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنی قوم کو اور عذاب کی دعا کر چکے تھے نبی یونس، لیکن پروردگار نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ یہاں پہ ایک بدعہ کی مثال ہوئی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ قرآن سے آپ کے سامنے میں بدعہ کی مثال دے رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی قرآن سے ہی مثال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ذبیح اسماعیل، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تبدیل کر دیا مینڈھے سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کیا آیا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن پروردگار نے ان کو تبدیل کر دیا ایک مینڈھے سے یا بکرے سے یا گوسفند سے، اور چھری چلتی ہے گوسفند پر۔ یعنی تقدیر میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، ہمارے اور آپ کے آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ تقدیر میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو تبدیلی واقع ہوئی وہ پروردگار کے علم میں تھی، صرف آشکارا بات میں ہوا۔ دیکھیے اب یہاں پر تو ایک یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے امر بین الامرین، ٹھیک، یہ ہمارا عقیدہ عدل ہے، امر بین الامرین۔ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جو پروردگار، یعنی کہ پروردگار نے جو انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا تو اب تمام امور جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، اور اب انسان بالکل ہی مجہول ہے، یعنی اب چاہے وہ کسی کی قتل و غارت گری کر رہا ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے، اچھا کام انجام دے رہا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے، لیکن برا کام جو انجام دے رہا ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے، اگر قتل بھی کر رہا ہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، یہ گمراہ عقیدہ ہے، ٹھیک۔ یہ اشاعرہ کا عقیدہ ہے۔ اچھا، ایک عقیدہ جو کہ عقیدہ تفویض کہلاتا ہے،
عقیدہ تفویض یہ ہے کہ جب آغاز اسلام یعنی رسول اللہ کے بعد یہ عقائد قائم ہوئے، عقیدہ تفویض یہ ہوتا ہے کہ اس پروردگار نے ایک دفعہ ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اب اس نے تمام امور ہم انسانوں کے ہاتھ میں رکھ دیے ہیں کہ اب ہم اگر اچھا کریں گے تو ہمیں اچھا ملے گا، اور اب ہم برا کریں گے تو ہمیں برا، یعنی وہ پروردگار اب نعوذ باللہ جیسے گویا فری ہو چکا ہے۔ یہ عقیدہ تفویض ہے، یعنی تمام اللہ تعالیٰ نے تمام جو بھی حقوق ہے وہ انسانوں کو تفویض کر دیے، تمام امور انسانوں کو تفویض کر دیے۔ یہ بھی ایک گمراہ کن عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ کیا؟ صحیح عقیدہ تشیع کا عقیدہ ہے، امر بین الامرین، یعنی انسان اپنے عمل میں، یعنی انسان کو پروردگار نے آزادی عمل، اس کے اپنے عمل میں اس کو آزادی و اختیار عطا کیا ہے، لیکن وہ آزادی اور اختیار اس پروردگار کی بارگاہ سے باہر نہیں ہے، اس پروردگار کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یعنی ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عمل کا اختیار، آزادی عمل عطا کی ہے، لیکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی کام اس کی قدرت سے باہر جا کے انجام نہیں دے سکتے، لیکن جو بھی کچھ ہم عمل انجام دیں گے اسی طرح سے ہماری تقدیر بنے گی۔ گویا وہ پروردگار جو کہ مربی ہے، تربیت کرنے والا بھی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا، اگر تم برا کرو گے یعنی جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسے ہی تمہاری گویا ایک طرح سے تقدیر ہوگی۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ تقدیر کے پابند ہے نباتات و جمادات، انسان فقط احکام خدا کا پابند ہے۔ یہاں سے ہمارا وقت بھی تمام ہو رہا ہے، اور بہت ہی بہترین ایسی مناجات ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جس کی کہ I fall in love with this مناجات، کہ جسے گویا انسان کا باطن چاہتا ہے، جتنی بھی معصومین کے صحیفہ کاملہ کھولے، وہ کھول کے پڑھنا شروع کریں، جو انسان کا باطن چاہتا ہے، جس چیز کی پیاس انسان کے باطن میں ہے، گویا ہمارے آقا و مولا نے ہمارے سامنے اس کو لا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک عقیدہ بدعہ پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ دعا کے ذریعے سے انسان کی تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے، اور انسان کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اگر انسان احکام خداوندی کی پابندی کرتا ہے تو اس کی زندگی بلا شبہ وہ آخرت جیسی ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اور پھر دعا کے حوالے سے جیسے کہ مولا امیر المومنین کی ایک مناجات کے جملے ہیں، یاد آ رہے ہیں، دعائے صبح کے جملے ہیں کہ مولا یہ فرماتے ہیں الہی قرأت باب رحمتک بیدہ رجائی، یعنی دعا کے لیے خدا کے دروازے پہ فقط نہیں بلکہ خدا کے باب رحمت کو بجایا کرو۔ الہی قرأت باب رحمتک، یعنی فقط اس کے دروازے پر نہیں، اس کے باب رحمت کو بجاؤ، اور کسی بیدہ رجائی، اور فقط ہاتھوں سے نہیں بلکہ امید کے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بس یہاں پر ہم اپنی اس دعا کو ابھی آج تمام کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور اب یہاں پہ یہی ہے کہ یہ تمام اتنی ساری دعا، یہ جو دعا مناجات ہے امیر المومنین، اس کے آگے ہماری اور آپ کی دعائیں اور ہمارے الفاظ کیا، پھر بھی جو بھی کچھ ہے وہ پروردگار کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو بس پروردگارہ بارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو، اس ذکر کو قبول فرما، اس ذکر کے ذریعے سے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحمل النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء۔ بارہ ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے معاملہ فرما، اپنے عدل کے ذریعے سے معاملہ فرما، کیونکہ جیسے کہ مولا سید سجاد یہ فرماتے ہیں صحیفہ کاملہ میں، مولا یہ کہتے ہیں کہ بار الہا میں وہ پہلا حاجت مند نہیں ہوں جو تیری طرف متوجہ ہوا ہو اور تو نے اس سے عطا کیا ہو جبکہ وہ رد کیے جانے کے لائق۔ پروردگارہ میں وہ پہلا سائل نہیں ہوں جس نے تیری طرف دست سوال بلند کیا ہو اور تو نے اس پر اپنا فضل و کرم کیا ہو جبکہ وہ محروم کیے جانے کا لائق ہو۔ پروردگارہ بار الہا میری حاجتوں کے سلسلے میں بس تو مجھے اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ بس پروردگارہ ہمیں کسی بھی غیر کا محتاج نہ کرنا۔ محمد والے محمد وسیلہ ہیں، پروردگار کے غیر نہیں ہیں۔ محمد والے محمد کا در وہ در ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس پروردگار تک پہنچتے ہیں۔ بس پروردگارہ اسی ذوات مقدسات کا
واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کلی و روحانی و جسمانی عطا فرما. تو جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے. جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما. خاص طور سے بیماروں کے لیے دعا روحوں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے صلوات پڑھیں. جو بھی ہمارے خواہران میں سے بھی اگر کوئی بیمار ہے ان کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرج. اور پروردگار تو نے جب اولاد دے دیے تو اس کو پروردگار تو اپنا اطاعت گزار بنا. پروردگار تو رزق کے سلسلے میں ہمیں ایسا رزق عنایت فرما جو ہمیں تیری یاد دلائے. ہمیں ایسا رزق عنایت فرما جو ہمیں تیرے در کی طرف لے کر کے چاہے. ایسا بابرکت رزق عطا فرما. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویحسبه ومن یتق اللہ یخرجه ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویحتسبه. پروردگار ہمیں ہماری زندگیوں کے سلسلے میں ہمیں مہلت عنایت فرما. اور پروردگار ہم پر جو ہم امور واجب ہیں اسے ہم ادا کر سکیں. اس کو پروردگار اس کی ہمیں تو توفیق عنایت فرما کہ جو امور تو نے ہم پر واجب کیے ہیں اس کو ہم اس کو ادا کر سکیں اور ہم فائزون میں سے قرار پائیں. پروردگار تمام جتنی بھی بلائے دنیا و آخرت ہے اس سے پروردگار ہمیں امان نصیب فرما. کیونکہ مولا متقیان نے فرمایا کہ سب سے بہترین جو دعا ہے رسول اللہ نے کہا مولا متقیان سے کہ دعائے عافیت کرو. اللہم عافنا من کل بلائے دنیا واصرف عنا شر الدنیا والشر الآخرہ. پروردگار جتنی بھی مومنات یہاں پر ہیں ان سب کی جو بھی جائز حاجات ہے ان کو مستجاب فرما اور ان کے علم میں اضافہ فرما. ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے علم میں اضافہ فرما. ہماری توفیقات میں بھی اضافہ فرما. بار الہ ہمارے دلوں کو قرآن اور اہل بیت کی معرفت عنایت فرما. ہزار آسانی عنایت فرما. خاتمہ بالایمان ہو اور برزخ و آخرت کی کٹھن مرحلات میں محمد وآل محمد کی شفاعت نصیب فرما. رب زدنی علما والحقنا بالصالحین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. انشاءاللہ کل بھی آپ خواہران سے ملاقات ہوتی ہے. انشاءاللہ کل آئیے گا آپ لوگ سیشن میں. انشاءاللہ